نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد انما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا محبوب کائنات محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو آیات کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے جس پر بات کرنی ہے وہ ہے علم حاصل کرنا۔ علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو علم حاصل کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت کیا کیا اپنی طرف سے انعام عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو لالچی ایسے ہیں، دو لالچی جو کبھی سیر نہیں ہوتے، یعنی کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اور دو لالچی کون سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دولت کا لالچی جو اس کو ہر وقت فکر رہتی ہے کہ میں نے دولت اکٹھی کرنی ہے۔ دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم کا لالچی جو ہر وقت علم حاصل کرنے کی اس کو فکر رہتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو علم کا لالچی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے حریص کے لیے طغیانی اور سرکشی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یعنی وہ بھٹکتا رہتا ہے اسی اثناء میں کہ وہ ہر وقت اس کے دل میں ہوتی ہے، یہ بات ہوتی ہے کہ بس میں مال ہی اکٹھا کر لوں، یہ مال ہی میرے پاس آ جائے۔ جو علم حاصل کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ دو لالچی جو علم کا حریص ہے، علم کا لالچی ہے، اللہ رب العزت اس کے علم میں اضافہ بھی فرماتا ہے، اور وہ دنیا کی لالچ ہے جسے اس سے وہ افضل ہے جو علم حاصل کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول مکرم نور مجسم شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے۔ حضور نے فرمایا میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں، حضور نے فرمایا بلکہ میں قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی عالم کے دروازے پر بار بار چکر لگاتا رہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے
کہ جب وہ عالم کے دروازے پر علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک شہر تعمیر فرما دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ روئے زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی ہے، اور فرشتے اس کے لیے گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ شخص جہنم سے آزاد ہے، کیونکہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ یہ کسی دنیا دار کے لیے نہیں جاتا، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ علم حاصل کرنے جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کو پھر یہ انعام عطا فرماتا ہے، جنت میں اس کے لیے شہر تعمیر فرماتا ہے، ہر قدم کے بدلے ایک سال کی عبادت لکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا انعام عطا فرما رہا ہے جو اس کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر 3 اعمال بہترین ہیں۔ کون سے؟ پہلے نمبر پر علم دین حاصل کرنا، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے جہاد کرنا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ رزق حلال کھانا، رزق حلال کمانا بھی ہے اور رزق حلال کھانا بھی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بس کماتے رہیں ہم، اس کے حلال حرام کا پتہ نہ ہو تو پھر ہم کہیں کہ یہ حلال ہے، حلال طریقے سے کمانا ہے، پھر حلال طریقے سے اس کو کھانا بھی ہے۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کہ طلب علم سے بڑھ کر کسی چیز کو راہ خدا میں جہاد سے افضل نہیں سمجھتا۔ فرماتے ہیں علم کا طلب کرنا یہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو کیا کیا انعام ملتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس پر جو ہے سایہ فگن رہتے ہیں، اور آسمانوں میں اڑتے پرندے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور مچھلیاں جو دریاؤں میں پانی میں تیر رہی ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ تو کتنا اللہ رب العزت یہ انعام فرماتا ہے، اور یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ دنیا کے ہر کام کو ہم آسان بنا لیتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کریں تو وہ ہمارے لیے مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، اور فرمایا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جتنا ضروری علم یعنی مسائل سیکھنا، اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، پاکی کے مسائل سیکھنا، ناپاکی کے مسائل سیکھنا، نماز کے بارے میں سیکھنا، اس طرح جو ضروری مسائل ہیں ان کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دعا ہے کہ مالک ذوالجلال ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سب کو یہ جو انعام ہم نے سنے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو یہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ جتنے دن باقی ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اللہ رب العزت اس میں بھی ہمیں جو ہے جہنم سے آزادی کا
طریقہ اس میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔